کہ کم و بیش جو میرے علم ہے کہ منڈے، ٹیوزڈے اینڈ تھرسڈے آر دا بیسٹ ڈیز. اور ڈیٹس میں 17th 19th اینڈ 21st آف ہجری کیلنڈر، جو 17 اور 19 اور 21 ہجری کی تاریخیں ہیں وہ بہتر تاریخیں ہیں. اور وینسڈے کے دن، بدھ کے دن کرنے کو آپ نے پسند نہیں فرمایا، اور سیٹرڈے کے دن بھی حدیث میں آپ سنا کہ پسند نہیں فرمایا. تو جو بہتر دن ہیں وہ منڈے، ٹیوزڈے اینڈ تھرسڈے، اور بہتر تاریخ ہیں وہ 17th اینڈ 19th اینڈ 21st آف ہجری کیلنڈر ڈیٹس، اس میں کرانا بہتر ہے. اچھا، اس کی کچھ کانٹرا انڈیکیشنس ہیں. ہم حجامہ یعنی کب نہیں کرا سکتے. اس میں خاص طور سے ان لوگوں سے درخواست ہے جو حجامہ کرتے ہیں، اور یہ ایسی سنت ہے اس کو پھیلانا چاہیے، لیکن اس میں کچھ خیال بھی رکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ بجائے فائدے کے نقصان ہو. تو اس میں کچھ کانٹرا انڈیکیشنس ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حجامہ ہم کب نہیں کر سکتے. حجامہ ایک تو اگر کسی کو بخار ہو تو اس وقت نہیں کرنا چاہیے. حجامہ اگر کسی کو ایپلیپسی کی شکایت ہو تو اس میں نہیں کرنا چاہیے. اور اگر ایسا لگے کہ ابھی ایپلیپسی حال فی الحال میں نہیں ہے، کافی پہلے سے ایک ایپیسوڈ ہوا اب نہیں ہو رہا ہے، تو اس کے لیے پریکاشن یہ ہے کہ اس کو لٹا کے کریں، اس کو بیٹھا کر نہیں کریں. اور ہیپیٹائٹس ہے تو اس میں کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ بہرحال اگر کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ شفا ہے، تو اس میں اگر کریں تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. جو حجامہ کر رہا ہے اس کو بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور اگر کسی کی پلس ریٹ بہت کم ہے تو نہیں کرنا چاہیے، بلڈ پریشر کم ہے تو نہیں کرنا چاہیے، اگر کسی کا آئرن لیول، ہیموگلوبن لیول کم ہے تو اس کو نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ کسی کا 6 ہے، 7 ہے، 8 ہے تو نہیں کرنا چاہیے. 9 بھی ہے تو احتیاط رکھیں. اور اگر کرنا ہی ہے ضروری تو 1-2 پوائنٹ بس کریں اس کو. بلڈ پریشر کم ہے تو احتیاط رکھیں، یعنی اگر کسی کا 90 اور 60 بلڈ پریشر ہے یا 100 اور 60 بلڈ پریشر ہے تو بھی احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور سے اگر کسی کا بلڈ پریشر لو ہے تو یہ لمبر ریجن ہے، یہ جو پوائنٹ سے نیچے، ان پوائنٹس کو ٹچ نہ کریں، اس پہ احتیاط رکھیں، کیونکہ ان پوائنٹس پر حجامہ کرنے سے بلڈ پریشر اور گر جاتا ہے. لیکن کسی کا ہائی بلڈ پریشر ہے تو یہ پوائنٹس بہت فائدے کے ہیں. اچھا، اور کسی کو ڈائبٹیز ہے، بلڈ شوگر بڑھی ہوئی ہے تو اس کو احتیاط رکھنے کی، کیونکہ ڈائبٹیز کے لوگوں میں خون نہیں رکتا. اگر کسی کو بلیڈنگ ٹائم، کلاٹنگ ٹائم میں پرابلم ہے، ان کو بلیڈنگ رکتی نہیں ہے، کلاٹ نہیں ہوتا بلڈ، تو اس کو بھی احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں دوائی لے رہے ہیں، ایسپرین لے رہے ہیں، اس سے بلڈ نہیں رکتا ہے، بلڈ تھنر ہے وہ، یا وارفرین لے رہے ہیں، کومرین لے رہے ہیں، جتنے بھی بلڈ تھنرس ہیں اگر وہ لے رہے ہیں تو آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک بار آپ نے پرک کیا، اس کو حجامے کے کٹس لگائے تو خون نہیں روکے گا. تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. اور اگر کبھی کسی کو کرنا ہے تو اس کی پوری ہسٹری لیں، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کون کس میڈیسن کے اوپر، ہسٹری لیں اس کو اور معلوم کریں. کبھی کبھی لوگ آئیں گے خود نہیں بتائیں گے، وہ تو سمجھیں گے ان کو پتہ نہیں ہے، تو ہاں ہسٹری پوری لینی پڑے گی. ان کی وائٹلس چیک کریں، ان کی جو یہ ایس پی مانیٹر ہے، اس سے آکسیجن لیول چیک کریں کتنا ہے. یہ ساری احتیاط کی ضرورت ہے. اور اگر اچھا بچہ ہے چھوٹا، 12 سال سے چھوٹا ہے تو اس کو اوائڈ کریں. اور اگر 12 سال بھی ہے تو اس کو دیکھیں جنرل ہیلتھ اسٹیٹس کیسا ہے. بوڑھے ہیں، ضعیف لوگ ہیں، ان کو نہیں کریں. عمر زیادہ ہے یا عمر کم بھی ہے لیکن جنرل ہیلتھ ٹھیک نہیں، اس کو بھی نہیں کر سکتے. اور ڈی ہائیڈریٹڈ لوگ ہیں تو اس کو بھی نہیں کر سکتے. ہسٹری لیں، کوئی فینٹنگ کی ہسٹری تو نہیں ہے، اگر فینٹنگ کی ہسٹری ہے تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے، ان کو لٹانا ہے. بہت سے لوگوں کو بلڈ ذرا سا دیکھا خون اس سے فینٹ ہو جاتے ہیں، تو ان سب چیزوں میں احتیاط کی ضرورت ہے. کچھ پوسٹ حجامہ پریکاشنس ہیں یا سجیشنس ہیں کہ حجامہ کروانے کے بعد میں بہتر یہ ہے کہ مریض مچھلی اس دن نہیں کھائے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دودھ بھی نہیں پیے، بیف بھی نہیں کھائے. مجھے کوئی سائنٹیفک اس کا کچھ جسٹیفیکیشن نہیں ملا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس میں انہوں نے کہیں پڑھا ہو کچھ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک دن میں اگر ہم دودھ نہیں پئیں اور بیف نہیں کھائیں. لیکن فش کا یہ ہے کہ فش میں چونکہ اومیگا 3 ہوتی ہے اور اومیگا 3 بلڈ تھنر ہے تو اس میں اوزنگ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو جس دن حجامہ کروانا ہو بہتر ہے کہ فش نہ کھائی جائے اور بعد میں بھی ایک دن نہیں کھائی جائے. اور ایسپرین وغیرہ بھی روکا جائے، بہتر ہے. اور جس وقت حجامہ کیا جائے تو بہتر ہے کہ پیٹ خالی ہو، یہ کم سے کم 3-4 گھنٹے پہلے نہیں کھایا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزے کی حالت میں بھی حجامہ کروایا، لیکن روزے کی حالت میں حجامہ کروانا ضروری فرض نہیں ہے، مست نہیں ہے. بغیر روزے کے بھی حجامہ کروا سکتا ہے آدمی.